الرحمن الرحیم۔ آج ہم ادغام کا قاعدہ سیکھیں گے۔ ادغام کب ہوتا ہے اور کسے کہتے ہیں ادغام؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ نون ساکن ہو گیا اور یہ دو زبر دو زیر دو پیش ہو گیا تنوین۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ یرملون کتنے ہیں؟ یہ 6 حروف ہیں، یا، را، لام، میم، نون، واو۔ یہ 6 حروف ہیں، یا، را، لام، میم، نون، واو۔ ان حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ یا اور را میں، یہ لام اور را میں بغیر گنہ کے، باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اب قاعدے دیکھتے ہیں ہم کس طرح سے آتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے یہ پڑھا ہوگا قرآن شریف کے اندر، یا پڑھتے ہوں گے، آپ پڑھیں گے تلاوت کریں گے تب آپ کو یہ دکھے گا۔ بار بار لفظ آتا ہے یہ، من یقولو، من یقولو۔ تو یہاں پر توجہ دیجئے اور یہ دیکھیے، یہ نون ساکن ہے، یہ نون ساکن ہے، اور اس کے بعد یہاں پر یا ہے، یہ یا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر ادغام ہوگا۔ ادغام ہونے کی وجہ نون ساکن کے بعد میں یا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے من یقول، نہیں پڑھیں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ من یقول۔ اس میں غنہ ہوگا، غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ من یقول۔ ہجے بھی اس کی اس طرح کریں گے، میم، نون، یا، زبر، من یقول۔ یا کی مثال امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں ہم را کی طرف۔ اب را کی مثال دیکھیے، کیونکہ یا کے بعد میں ہم نے را لکھا ہوا ہے، تو را کی مثال دیکھیے۔ ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، من ربی کا، با پر تشدید ہوتی ہے، من ربی کا۔ تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں را ہے۔ یہ دیکھیں نون ساکن ہے اور یہ را ہے۔ تو نون ساکن کے بعد میں حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ را اور لام میں ادغام ہوتا ہے لیکن گنہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم من ربی کا نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے مر ربی کا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ مر ربی کا، مر ربی کا۔ مر، 1 الف یہاں پر نہیں رکیں گے، گنہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ را اور لام میں گنہ نہیں ہوتا ہے۔ مر ربی کا، یہاں پر یہ ادغام ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں آگے لام کی مثال کی طرف۔ امید کرتے ہیں یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آپ لام کی مثال دیکھیے، دیکھیے من لدنہ، ایسے پر تشدید ہوتی ہے عموماً،
من لدنہ، تو یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد میں حروف یرملون کا لام آیا، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں یرملون کا یہ لام ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن ادغام ہوگا بغیر گننے والا، یہاں پر ادغام ہوگا لیکن اس میں گننا نہیں ہوگا، ادغام تو ہوگا لیکن اس میں گننا نہیں ہوگا۔ من لدنہ، من لدنہ نہیں پڑھیں گے بلکہ من لدنہ، یہ جو من لدنہ پڑھا جا رہا ہے یہی ادغام ہے۔ اب آگے ہم میم کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے آپ، یہ نون ساکن کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ابھی تنوین کی مثالیں نہیں ہیں۔ آپ اب میم کی مثال دیکھیے۔ یہ ہے مم شہادین، مم شہادین، تو یہ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں میم ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا یعنی گننا کر کے پڑھیں گے۔ دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں یہ میم ہے۔ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون کا کوئی حرف ہو تو اس میں ادغام ہوگا۔ اب دیکھیے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے، من مشہدین، مت پڑھیے اس کو، پڑھیے مم مشہدین، مم مشہدین گننے کے ساتھ میں۔ اب آخری لفظ میم کا ہو گیا، میم کے بعد میں نون رہ گیا ہے، نون کا ہم دیکھتے ہیں، نون کی مثال ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد واو کی دیکھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ نون کی مثال دیکھ لیجئے، منا، یہ ہے من نصیر، کون سا لفظ ہے؟ یہ ہے من نصیر، تو یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ یرملون کا نون ہے، تو نون ساکن کے بعد میں یرملون کا نون آ رہا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، گننا کر کے پڑھیں گے، من نصیر، اس طرح پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے آپ، یہ یہاں پر ادغام ہوگا۔ اب اس کے بعد میں ہے واو کی مثال، جو آخری لفظ ہے، ہم واو کی مثال سمجھ لیتے ہیں۔ قرآن شریف میں آپ غور کریں گے پڑھتے ہوئے تو آپ کو بہت سارے قواعد نظر آ جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ واو کی مثال لے لیجئے، واو کی مثال ہے یہ لفظ ہے من ولی، ولی، من ولی، تو دیکھیے یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے بعد میں یہ دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد میں یہ واو ہے یرملون کا، تو نون ساکن کے بعد میں یرملون کا واو آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر ادغام ہوگا یعنی گننا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ادغام ہوگا، گننا کر کے پڑھیں گے، من ولی، من ولی۔ اب آپ دیکھیں گے یا کی مثال ہو گئی، را کی مثال ہو گئی، لام کی مثال ہو گئی، نون کی مثال ہو گئی، میم کی، نون کی مثال ہو گئی، واو کی مثال ہو گئی، اس نون ساکن کے ذریعے۔ نون ساکن کی جتنی مثالیں تھیں یرملون کی وہ سب ہو گئی ہیں۔ اور ہم دیکھیں گے تنوین، نون ساکن ہمارا ہو چکا ہے، یہ نون ساکن کی مثالیں ہو چکی ہیں ہماری۔ اب ہم تنوین کی مثالیں دیکھیں گے۔ تنوین کے بعد میں یہ حرف جو ہے نا کیسے آتے ہیں، پہلے ہم یا کی مثال کی طرف چلیں گے۔ دیکھیے لفظ ہے کتابً یلقاہ، یلقاہ، کتابً یلقاہ، تو یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے، دیکھیے تنوین ہے، دو زبر کی تنوین ہے، تنوین کوئی سی بھی ہو، دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو، دو پیش کی بھی ہو، کوئی سی بھی تنوین ہو۔
آپ دیکھ لیجئے، اس پہ قیاس کر لیجئے۔ اس کے بعد میں ان حروف میں سے یہ جو یرملون کے حروف ہیں، 6 حروف، یہ جو 6 حروف ہیں، یہ جو آپ 6 حروف دیکھ رہے ہیں، یہ ان میں سے اگر کوئی بھی حرف ہو، ان کے اندر سے کوئی بھی حرف ہو تو یہاں پر گنہ کریں گے، اس میں ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کتابً یلقاہ کے اندر کہ یہ با ہے، یہ دیکھیے آپ کتابً یلقاہ، یہ تنوین ہے، اس کے بعد میں یرملون کا یا ہے یہاں پر، تو یہاں کیا ہوگا؟ یہاں ادغام ہوگا۔ یہاں پر کتابً یلقا، یہاں پر ادغام ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد میں حروف یرملون میں سے یا یہاں پر موجود ہے۔ اب دیکھیے ہم آگے را کی مثال دیکھتے ہیں تنوین کے ذریعے۔ ایک منٹ، تھوڑا لکھنے میں جم نہیں رہا ہے۔ ایک لفظ آپ نے تو بارہا پڑھا ہوگا، اور وہ لفظ ہے یہ محمد رسول اللہ۔ اس پہ پیش آئے گا رسول اللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے دال تنوین ہے، یہاں پر دال پر تنوین ہے، یہ دیکھیں آپ، دال پر تنوین ہے، یہ اس کے بعد میں پھر را ہے، یہ تو تنوین کے بعد میں یرملون کا را آیا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن را اللہ میں بغیر گنہ کے، جیسا ہم نے آپ کو عرض کیا ہے، محمد رسول اللہ یہاں پر۔ اب اس کے بعد میں اگلا کلمہ دیکھیے، اگلا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں آپ تنوین کے ذریعے مثال دیکھیے لام کی، لام کی آپ مثال دیکھیے تو اس سے بھی آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ قرآن مجید میں آپ غور کریں گے تو بہت آپ کو جو ہے نا کئی ساری جگہ پر اس کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی، تو ہم چنیدہ مثالیں آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وائی لل، یہ دیکھیے ویل لکل میں یہاں پر یہ تنوین ہے اور اس کے بعد میں لام ہے، یہ دیکھیے تنوین ہے اور اس کے بعد میں یہ لام ہے، تو تنوین کے بعد میں حروف یرملون کا لام آیا تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ہم نے قاعدہ پڑھا نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، تو یہاں پر تنوین کے بعد میں لام آیا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا۔ ہم ادغام کر کے پڑھیں گے، ویل لی نہیں پڑھیں گے بلکہ ویل لکل پڑھیں گے، ویل لکل، لیکن یہاں پر ادغام ہوگا بغیر گننے والا۔ یہاں پر آپ توجہ کریں گے تو نظر آ جائے گا، بہت آسان قاعدہ، یہاں پر ادغام ہوگا۔ آگے ہم چلتے ہیں، اگلا قاعدہ ہم دیکھتے ہیں، اگلا قاعدہ میم کا، میم ہم دیکھتے ہیں تنوین کے ذریعے۔ یہ بھی لفظ جو ہے نا یہ بار بار آیا، برحمتم منہ، برحمتم منہ، تو یہاں پر آپ غور کریں، یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیے تا پر دو زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد میں یہ میم آیا ہے، تو یہاں پر بھی ادغام ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے، کیسے؟ برحمتم منہ، برحمتم منہ، یہاں پر دیکھیے ادغام ہوگا، برحمتم منہ۔ اب ہم آگے کی مثال نون کی دیکھتے ہیں، نون کی مثال اب ہم دیکھیں گے۔ نون کی مثال دیکھیے آپ، نون کی مثال بھی آپ کو بتاتے ہیں تنوین کے ذریعے۔
یہ غین ہے، یہ نون ہے. یہ فا ہے. یہ ہے خلق نغفر لکم. تو یہاں پر ہمارا مقصد اس کا قاعدہ سمجھنے کا ہے. تو یہاں پر آپ غور کریے اور دیکھیے، آپ یہ تنوین ہے خا پر اور اس کے بعد میں یہ نون ہے. تو تنوین کے بعد میں نون آیا ہے، یہاں پر ادغام ہوگا، گنہ کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ خلق نغفر لکم، خلق نغفر لکم. اب آخری مثال آپ جلدی سے دیکھ لیجئے جو واو کی مثال ہے. واو کی مثال اب اس کے اندر ہم سمجھاتے ہیں آپ کو تنوین کے ذریعے. یہ واو ہے، اس کی مثال آپ دیکھیے. یہ لفظ ہے یہ ہے ہدی و ذکریٰ، ہدی و ذکریٰ. یہ دیکھیے، یہ دال پر تنوین ہے، اس کے بعد میں یہ یرملون کا واو ہے. تو یہاں پر قاعدہ ادغام کا ہوگا. تنوین کے بعد میں یرملون کا واو آیا ہے، یہاں پر گنہ کر کے پڑھیں گے. ہدی و ذکریٰ، ہدی و ذکریٰ. آپ توجہ سے اس کو سنیں گے اور آپ کو قواعد اگر یاد ہوں گے. سمجھنے کے لیے پہلے قواعد کا یاد ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو قواعد یاد ہوں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم آپ آسانی کے ساتھ میں سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور آپ زیادہ قواعد اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی، اس کو آپ جائیے اور اس کے اندر آپ ایک پلے لسٹ کے اندر جائیے کہ آپ کو آپشن ملے گا انڈرسٹینڈ تجوید سیکھیں. اس کو آپ اوپن کیجئے، انشاءاللہ بہت سارے قواعد آپ کو وہاں سیکھنے کو ملیں گے. ہم نے پہلے سے ہی بہت سارے قواعد وہاں اپلوڈ کیے ہوئے. اگر کچھ آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی الجھن دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.